الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس روز سے نور محمدی عطا ہوا، اسی روز سے بشارات و ہدایات کا تانتا بند گیا۔ ان کو قدم قدم پر رہنمائی ملنے لگی تاکہ آگاہ ہو جائیں کہ آنے والا وجود مسعود کسی معمولی ہستی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا اسم گرامی تک بتا دیا گیا، اور یہ بھی کہ زمین و آسمان کی کائنات میں ان کا کیا مقام ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ ایک منفرد نورانی ولادت تھی جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا، جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائیں اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا۔ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ اس ساتھ سعید میں سارا گھر بقائے نور بن گیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بھی بلکہ کائنات کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا، اور ہر چیز چاندنی میں نہا گئی۔ اس موقع پر ہر شے رقصاں تھی اور ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالے اور تاریکیوں کو روشنی عطا کرے گا، دلوں کو انوار اور نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا۔ وہ بے مثال ہوگا اور باکمال ہوگا، نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دیکھا ہر شے نور میں ڈوب گئی، گویا کائنات میں نور کا سیلاب آ گیا تھا۔ اجرام سماوی زمین کی طرف جھک رہے تھے جیسے اسے بوسہ دینا چاہتے ہوں۔ یہ انقلاب صرف احساس نہ تھا بلکہ ایک حقیقت کی نمود تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا، اس سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ میں نے 3 گڑے ہوئے جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں گڑا ہوا تھا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ اللہ کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سب روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک مجھ پر رعب چھا گیا، اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگیں، اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تندو تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور اسی روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئیں۔
جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگیں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں قدرت خدا بندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال لڑکے ہی جنیں گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ہر آسمان میں یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا، جن سے ہر شے روشن ہو گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں، جن کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یہ وہ ستون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے، جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دونی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے۔ لات اور عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ صدیق و امین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز سنائی دیتی رہی۔ اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی۔ زمین و آسمان میں ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ، برکتوں اور رحمتوں والے ابو القاسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔